بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بچوں؟ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہماری اردو کی آن لائن کلاس تھی جس میں ہم نے صفحہ نمبر 5 سے پڑھائی کا آغاز شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پڑھائی کے دوران ہم نے اصحاب صفہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہ دوبارہ میں یہاں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ اصحاب صفہ سے کیا مراد ہے۔ اصحاب صفہ سے مراد یہ انتہائی نادار اور غریب مہاجرین تھے۔ اسلامی لغت میں رائج اصحاب صفہ ایک لفظ ہے اور صفہ صاحبان یا چبوترے کو کہتے ہیں۔ یہ ایک صاحبان تھا جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کنارے سے ملا کر تیار کیا گیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اکثر مذہبی دلچسپی کے ساتھ ساتھ دینی مشاغل کے علاوہ تجارت اور زراعت سے بھی وابستہ رہے۔ کچھ افراد نے اپنی زندگی صرف عبادت کے لیے وقف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پذیر کی نظر کر دی۔ یہ لوگ دن کے لمحات میں بارگاہ نبوت میں حاضر رہ کر احادیث سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دلچسپی کا اظہار کرتے تھے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے، یعنی اسی صاحبان چبوترے میں جس جگہ اصحاب صفہ رہ رہے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور نماز پڑھاتے تھے۔ یہ لوگ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت اور تلاوت کرتے۔ یہ صحابہ کرام کا وہ گروہ تھا، اصحاب صفہ یعنی وہ گروہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مشاغل سے محفوظ رکھتے ہوئے دینی فرائض سے غافل ہونے سے بچائے رکھا۔ یہ گروہ عبادت و تقوی سے سرشار ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتا تھا۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ کوئی تجارت یا کسی بھی قسم کی خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ اس گروہ کے ارکان کو، یہ جو اصحاب صفہ والا گروہ تھا نا، اس کے ارکان کو اسلام کے مہمان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے جو ہیڈنگ پڑھی تھی آج ہمارے پاس تھی وہ تواضع، مطلب خاطر داری کرنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس قسم کے کام کیے اور سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری ڈیٹیل ہم نے پڑھی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جو تھا وہ باہر سے تشریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لے گئے تو لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو، کیونکہ ان کو یہ امر پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جہاں جگہ ملتی، جس جگہ بھی جاتے، جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے۔ یہ پڑھائی بھی ہم نے، یہ پیج بھی پڑھا تھا ہم نے۔ پھر بچوں پر شفقت، یعنی شفقت محبت، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرماتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمان کے بچوں پر بلکہ مشرکین کے بچوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لطف فرماتے تھے، بچوں کو پیار کرتے۔ جب فصل کا نیا میوہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین میں جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا تھا اس کو دے دیتے تھے۔ یہ دیکھیں نوٹس میں بھی یہ سارے آنسرس موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بہرحال یہ دیکھیں جتنا ہم نے پڑھا اس کے مشکل الفاظ بھی ایک نظر ذرا دیکھ لیں۔ ایثار، قربانی، وصف، خوبی، پیشانی، ماتھا، اسرت، غربت، تواضع، خاطرداری کرنا، آر، شرم، تنگ دستی، غربت۔ اگلے پیج پہ ہم نے جو مشکل الفاظ دیکھے تھے، عیادت، بیمار پرسی کرنا، شفقت، محبت، تعظیم، عزت، مصافحہ، ہاتھ ملانا، جھپیٹ میں آنا، زد میں آنا، مشرکین، کفار، میوہ، پھل، بدو، عرب کے صحرا میں رہنے والا، ظرافت، ہنسی مذاق۔ پھر جتنا ہم نے پچھلے لیکچر میں اور آج پڑھا اس میں جو مرکبات ہمارے پاس آئے ہیں وہ میں نے یہاں اس پیج پہ لکھے ہیں، ساتھ ساتھ میں آن لائن کلاس میں بتاتی بھی گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ دوبارہ بھی اس پیج پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سلام و مصافحہ، یہاں دیکھیں میں نے 2 کلر کا استعمال کیا۔ واؤ جو ہے حرف عطف ہے، یہاں بھی آیا ہے واؤ تو حرف عطف ہے، تو اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ مرکب عطفی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر گدھے کی سواری، کا کے کی جو ہے حرف اضافت ہے تو یہ مرکب اضافی بنتا ہے۔ گھر سے یعنی کلمہ مکمل نہیں ہوا، جاری ہے تو یہ مرکب جاری بنتا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ مرکب جاری ہے۔
مشرکین کے بچے، اب دیکھیں یہاں حرف پہ اضافت آیا ہے کہ تو یہ مرکب اضافی ہے. 10 بچے تعداد کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، عدد کا ذکر ہے تو یہ مرکب عددی بنتا ہے. نیک انسان، خوبی پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے. پھر آن لائن کلاس پہ جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو ہوم ورک بھی کہ مشقی سوالات 1، 2 اور 3 نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں. مشقی سوالات 1، 2 اور 3 یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ لوگوں نے نوٹ سے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پہلا سوال ہے کہ مصنف نے اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو کیا بتایا ہے. دوسرا ہے اگر کسی کی بات ناگوار لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے. اور اس کے بعد جو تیسرا سوال ہمارے پاس نوٹس میں ہے، مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سب سے نمایاں وصف کیا بتایا ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں سوال آپ کے آج کا ہوم ورک ہے. آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. اس میں جتنے بھی مشکل الفاظ آئے ہیں اس کی پریکٹس کرنی ہے. املا کے طور پہ ان کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور سوال کو لکھ کر پھر یاد کرنا ہے اور گھر میں رف کاپی پہ کسی بڑے کو اس کا ٹیسٹ بھی دینا ہے، ٹھیک ہے، کہ ساتھ ساتھ آپ کو یاد بھی ہوتا رہے. چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.